बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कई दहाइयों बाद आज कराची के इस जलसे में राशिद रबानी साहब मौजूद नहीं हैं। सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, सारे जमहूरी कारकुन राशिद रबानी साहब को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। आप जानते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। आज हमारे दिलों के परचम सानियाए कारसाज के शहीदों की याद में झुके हुए हैं, जिन्होंने अपने खून से कुर्बानी, शुजाअत और जमहूरी जिद्दोजहद का एक नया बाप लिखा था। आफरीन है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर, जिसने 13 साल पहले उस दिन वो हौसला दिखाया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कारसाज के शहीदों की याद हमें नई जज्बा देती है और उम्मीद और कामयाबी की नवीद देती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत का गम, शोदा का गम जिंदगी भर हमारे साथ चलेगा और पाकिस्तान की तारीख में सुर्ख अल्फाज में तहरीर किया जाएगा। हमें इस गम को अपनी ताकत में बदलना है, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को अपनी ताकत में बदला था। 18 अक्टूबर को इस खूनी रात पर भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं अपनी आवाम, अपने कारकुनों के साथ रहूंगी, मुझे धमाकों से नहीं डराया जा सकता। वो धमाके के बाद अपने जियालों के पास हॉस्पिटल पहुंची। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि असल निशाना वो है। अगर वो जमहूरियत का रास्ता छोड़ दे, सच्चाई का रास्ता छोड़ दे, अवाम का रास्ता छोड़ दे, पाकिस्तान ही छोड़ दे, तो वो कातिलों से बच सकती थी। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जात में, अपनी बहादुरी में बेनजीर थी। वो कभी भी डरी नहीं, कभी अपने अवाम का साथ नहीं छोड़ा। कारसाज के शोधा पूरी दुनिया में इंसानी हकूक, जमहूरी आजादी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग की अलामत है। कारसाज का वो कारवाने जमहूरियत का सफर जारी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का दिफा के लिए, मुल्क की बका के लिए अपना खून दिया है।
ہم پر شدائے جمہوریت کا قرض ہے اور وہ قرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ انقلاب کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ جس صبح کے لیے شدائے جمہوریت نے اپنی جانیں دی، وہ صبح ضرور آئے گی، جلد آئے گی۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں۔ آج جو فیصلے کیے جائیں گے پاکستان کے عوام کریں گے، اس کے نتائج پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کریں گے۔ ہم نے اس ملک میں عوام کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور حقیقی جمہوریت کے قیام کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے لڑنی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام ادارے کھوکھلے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی بات کی جا سکتی ہے۔ ان تمام آوازوں کے گلا گھونٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا پر تالا ہے، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے۔ جمہوریت کو سمجھنا ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے، جب فیشزم امپوز کیا جاتا ہے، تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے۔ غریب کا چولہا بجھتا ہے، لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہوتی ہے، معاشرے میں گھٹن ہوتی ہے۔ بات کرنے کی آزادی، سانس لینے کی آزادی، عزت سے زندگی گزارنے کی آزادی، غربت سے آزادی، ان سب آزادیوں کا ضامن جمہوری نظام ہے۔ ہمارے پاس یہ نظام 1973 کے آئین کی صورت میں موجود ہے۔ آئین ریاست اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دو۔ اس حکومت نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ عوام کی ذمہ داریاں عوام کی برداشت سے زیادہ ہے اور حکمران اپنا کوئی بھی فرض پورے کرنے سے منکر ہے۔ جمہوریت کی جنگ، عوام کی جنگ، جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ ہے۔ جب جمہوریت نہ ہو تو فیصلے عوام کی منشا سے نہیں، چند لوگوں کے لیے کیے جاتا ہے۔ آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو شکایت کرنے کی آزادی بھی نہیں۔ آج ہائی ویز پہ ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بجائے مسلمان کو پکڑنا اور ہماری بہنوں کو محفوظ کرنے کو، حکومت کی ترجیح صرف اپنے من پسند افسران کو بچانا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے، روپے کی قدر گرنے کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے۔ اس کو نہیں پتا
کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے ہیں. اس کو عوام کی بھوک نظر نہیں آتی. اس کو عوام کا غصہ نظر نہیں آتا. اس دور میں عوام نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے, تاریخی بے روزگاری دیکھی ہے, تاریخی غربت دیکھی ہے. آٹا میں کرپشن, چینی میں کرپشن, پیٹرول میں کرپشن. مخالفین کے لیے نیب ہے, مخالفین کے لیے نیب کا اندھا قانون ہے, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دوستوں کے لیے عوام کے پیسے. پنجاب میں ایک نااہل ڈمی وزیر اعلیٰ لگا کر پنجاب کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے. پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. سندھ کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کے ساتھ سوتیلے سلوک کیا جا رہا ہے. سندھ کو اس سال اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں دیا گیا. 300 ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا گیا. آپ ذرا سوچیں, اسی شہر کراچی میں ہم کتنے نوجوانوں کو 300 ارب روپے کے ساتھ روزگار فراہم کر سکتے تھے. سندھ کا کیپٹل کراچی کو الگ کرنے کے سازش پک رہا ہے. جہاں سے گیس نکلتی ہے ان کو گیس نہیں دیا جاتا. کہ الیکٹرک ہمارے کراچی کے عوام کا خون چوس رہا ہے, اور عمران خان اپنا دوست کو بچانے کے لیے کراچی کو عوام کو اندھیرا میں دھکیل جاتا ہے. ہمارے ہاں اب تک سیلاب کے متاثرین ہیں. ہم نے تاریخی مانسونز دیکھے تھے, تاریخی بارش دیکھا تھا, تاریخی سیلاب دیکھا تھا. ہمارا کراچی سے لے کے میرپور خاص تک, میرپور خاص سے لے کے عمرکوٹ تک, عمرکوٹ سے لے کے سانگر تک, سانگر سے لے کے بدین تک ہمارا سیلاب کے متاثرین آج تک دربدر ہے. اور ان کو امداد دینے دور کی بات, مدد کرنا دور کی بات, ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ان کا پوچھا تک نہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح صدر زرداری نے 2011 میں پاکستان کاٹ دیا, ہر سیلاب متاثرین کو پیسہ دیا, اب بھی آپ کو ان کا حق دینا پڑے گا. چاہے وہ کراچی سے ہو, چاہے وہ میرپور خاص سے ہو, چاہے وہ سانگر سے ہو, وہ اتنے ہی پاکستانی ہے جیسے باقی صوبوں سے ہے. اور جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, قدرتی آفات ہوتا ہے, تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے ان کو میرپور خاص کے, کراچی کے, سانگر کے, بدین کے اور عمرکوٹ کے عوام کو اپنانا پڑے گا, اپنانا پڑے گا, اپنانا پڑے گا. عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے. سنا ہوگا آپ نے 1000 ارب روپیہ کا پیکج, 1000 ارب روپیہ کا پیکج دھوکہ نکلا, یو ٹرن نکلا. اس میں آپ کے لیے ایک نیا روپیہ نہیں ہے. اس 1000 ارب روپیہ کا پیکج میں آپ کا اپنا 800 ارب روپیہ ہے, جو سندھ کا ADP ہے, جو 3 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اس میں جو 100 ارب روپیہ وفاقی منصوبے کے ہیں,
وہ تو صدر زرداری کا وقت سے اور میاں صاحب کے وقت سے آن گوئنگ منصوبے ہیں. انہوں نے کراچی کے اس صوبے کے متاثرین کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے منی پاکستان کے لیے، پاکستان کی معاشی ہب کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. الٹا وہ آپ کا وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو خبردار کرتے ہیں. ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا. سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. ہوش کے ناخن لو، واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو. اگر آپ واپس نہیں لیتے ہو تو میں یہاں کے موجود ایم پی ایز کو، یہاں کے موجود سینیٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ سینیٹ آف پاکستان میں صبح اسمبلی سندھ میں وینسڈے آپ کا سیشن ہے. اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے، سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے 1 لاکھ مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک دیں. یہ آئلینڈز چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے. یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے. جو یہاں کے آئلینڈز ہیں وہ ہماری ماہی گیروں کے ہیں. ہم آپ کو ان کا آئلینڈز قبضہ کرنے نہیں دیں گے. یہ وزیر اعظم اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب کٹ پتلیوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے تو نہ صرف ملک کے اندر عوام پر ظلم ہوتا ہے بلکہ فورن پالیسی بھی تباہ ہوتی ہے. یہ کشمیر کے سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہ کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر یہ کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا ہے. یہ کشمیر کو بچانے کا وعدہ کرتا تھا، اب اس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے. ملک کے اندر فیشزم نے ہمارے کشمیر پر اور مودی کے بربریت پر موقف کمزور کیا ہے. آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں. اس نالائق، نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. آج کسان کے گھر میں بھوک ہے، مزدور بے روزگار ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہے. بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہمارے عوام لاپتہ کیا جا رہا ہے اور اس جرم میں ہمارا ریاست ملوث ہے. ہمارے ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور جہاں دوائیاں ہیں تو وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہے. تعلیم کا بجٹ کم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور کٹ پتلی حکمران بے فکر ہے کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، یہ کسی اور کے کہنے پہ آئے ہے. یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں. اس سے زیادہ آمرانہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ پارلیمان کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا. اس کو عوام کی بھوک اور ان کے آنسو نظر نہیں آتے، اور یہ پاکستان کی پوری جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے.
किसी एक शख्स की हुकूमत, किसी एक शख्स की हुकूमत जमहूरियत की नफी है। इस शख्स का गरूर पाकिस्तान की अवाम मिट्टी में मिला देगी इंशाअल्लाह। इस कठपुतली वजीर आजम और इसके सहूलतकारों को माजी के आमिरों का याद करना चाहिए। तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तारीख का फैसला है कि खल्क़ खुदा के सामने बड़े आमिर, जाबिर, गासिब नहीं टिक सका। इस कठपुतली की औकात क्या है? ये लड़ाई नहीं है, मगर ये लड़ाई अब फैसला कौन होगी हमारी जमहूरियत के साथ। ये खिलवाड़ अब बंद होना पड़ेगा। जब कभी पाकिस्तान में आमिराना ताकतें जमहूरियत और अवाम के हुकूक पर हमला आवर हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके सामने दीवार की तरह खड़ी हुई है। हमने जियाउल हक का तारीख तोड़ देखा है, हमने मुशर्रफ का जबर देखा है, हमने इस मुल्क का जमहूरियत का दिफा अपने खून से किया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जानें दी हैं, मगर अपने गरीब अवाम के साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही हम छोड़ेंगे। हमारी सियासत सिर्फ अवाम के लिए। जब भी कभी जमहूर की पसदारी की बात आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी इख्तलाफात भुलाकर तमाम जमहूरी कुव्वतें और अवामी ताकतें के साथ मिलकर जदोजहद की मज़म्मत की। जियाउल हक के जबर के खिलाफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो MRD की परचम थामा और अवाम के हक के लिए, मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के दिफा के लिए अवाम के दरमियान में जदोजहद करती रही। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली का वादा किया। और इस वादा को वफा करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, मगर वो फतेयाब हुई। हमने ना सिर्फ मुशर्रफ बगोरा सर्टिफाइड गद्दार कातिल को हरवाया, मगर हमने 18वीं तरमीम के थ्रू 1973 का आईन भी बहाल किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक इसी जमहूरी मज़हमत की एक कड़ी है। आज हमें फिर वही लड़ाई लड़नी है, अपने गरीबों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्लियामान और आईन के लिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए और ताकत को अपने असल मालिक यानी अवाम को वापस दिलाने के लिए। लड़ाई हम सबको लड़नी है, हर जगह लड़ना है, पार्लियामान में लड़ना है, सड़कों में लड़ना है, जेलों में भी लड़ना है।
اگر ہمیں پارلیمان میں نہیں بولنے دیں گے تو ہم پھر سڑکوں پر بولیں گے. اگر ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر ہماری حق کی صدا جیلوں کی دیواریں ہلا دیں گی. کس کس کو جیل میں ڈالیں گے؟ کبھی کوئی عوام کو بھی جیلوں میں ڈال سکا ہے؟ کبھی سمندر بھی قید ہوا ہے؟ کیا کبھی جیل نے سچ کو قید رکھا ہے؟ ان کو تو پابندیاں لگانے کا بڑا شوق ہے. مثبت رپورٹنگ کے علاوہ ہر خبر پہ پابندی، ٹی وی پہ پابندی، نیوز پیپر پہ پابندی، سلیکٹ بولنے پہ پابندی، یہاں تک کہ ٹک ٹاک پہ بھی پابندی. مگر عوام کے سوچنے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بھوکے بچے کے رونے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بے روزگار نوجوان کے غصے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ عوام کی طاقت کے سامنے زور اور جبر والے نہیں ٹھہر سکتے. اس کٹ پتلی وزیر اعظم کی حکومت کی تو بنیاد ہی نہیں ہے. یہ سب ڈھانچہ کھوکھلا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ جیل کی دھمکی، نیب کی دھمکی. ہم تو کارساز میں کھڑے ہیں جب ہم بم دھماکے سے نہیں ڈرے. اس کا پتلی کی کیا اوقات ہے؟ اس سلیکٹڈ کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو شہید ناصر بلوچ جیسے جیالوں کے جماعت ہیں. شہید ناصر بلوچ جب ضیاء الحق کا پھانسی گھاٹ کا سامنا کیا تو اس نے اعتراض کیا کہ ساتھیوں، میں پھانسی چلنے جا رہا ہوں، خاموشی کیوں ہے؟ اور پھر پورا جیل گونج اٹھا کہ نعرے بھٹو جیے بھٹو، نعرے بھٹو جیے بھٹو. یہ شہید ایاز سمو جیسے جیالوں کا جماعت ہے جن کو جب ملٹری کورٹ میں سزائے موت کا فیصلہ سنائی دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر بھٹو پھانسی چڑھ سکتا تو ایاز بھی پھانسی چڑھ سکتا ہے. یہ تو نظام سمو جیسے جیالوں کے جماعت ہے جس نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کی. اپنا ماں کا اکلوٹا بیٹا تھا، لیکن جب والدہ سے پوچھا گیا تو والدہ نے کہا کہ یہ تو میرا اکلوٹا بیٹا تھا. اگر 10 بیٹے ہوتے تو 10 بیٹے میں جمہوریت پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ قربان کر دے. یہ تو شہید رخسانہ فیصل جیسے بہادر جیالیوں کا جماعت ہے جو اپنا 3-4 سال کی عمر کی بیٹی کو گھر چھوڑ کے کارساز پہنچتی ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سیکیورٹی کرنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس بات پہ کہ ایک عورت بھی ہوگی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی میں شریک ہوگی. اریسٹ کرنا چاہتے ہو
अरेस्ट करना चाहते हो, शौक पूरा करो, मगर ये याद रखना कि ये अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। इन बेहिस हुक्मरानों के घर के दरो दीवार इनके नारों से हिलेंगे, अवाम इनके घिराव करेंगे। अब हम अपने बुजुर्गों और घर के औरतों का गिरफ्तारियां नहीं देंगे। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सियासी जमातों की नहीं है। ये जंग मजदूरों की, किसानों की, वकला की, नौजवान डॉक्टर्स की, लेडी हेल्थ वर्कर्स की, तुलबा की, टीचर्स की, सरकारी मुलाजमीन की और इस मुल्क में रहने वाले हर तबका की है जो आजाद मुल्क की शहरी है और जिन्होंने कभी गुलामी कबूल नहीं की है। इस वजीर आजम को जाना पड़ेगा। ये तहरीक भूख, नाइंसाफी और आमलियत और जुल्म के खिलाफ है। अवाम के साथ रियासत का वादा जो 1973 की आईन का है, ये तहरीक उस वादे को निभाने की तहरीक है। अवाम को हक़े हुक्मरानी वापस दिलाने की तहरीक है। इस मुल्क में नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल दिलाने की तहरीक है। किसान, मजदूर, आम आदमी को, गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की तहरीक है। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए 200 जेलों ने 18 अक्टूबर 2007 को शहादत कबूल की। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए मेरे कारकुनों ने कोड़े खाए हैं, जेलें भरे हैं, फांसी चढ़े हैं। हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए। हमें हकीकी जमहूरियत तो जहां हुकूमत अवाम की मर्जी से बनती है, अंपायर की मर्जी से नहीं। अब पूरे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें एक स्टेज पे भी है, एक पेज पे भी है। अब इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको जाना पड़ेगा। मैं पीडीएम के कारकुन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को बहुत शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो।